بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہود علیہ یہاں پر سورہ ہود میں جو ہے آج ہم آیت نمبر 41 to 48 دیکھیں گے اینڈ نوح علیہ السلام کے قصے کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور اس کی تفسیر کرتے وقت خیر دل میں اتنا درد محسوس ہوا مجھے. ان آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی ایک باپ کا درد کھول کر رکھ دیا ہے کہ کیا انسان محسوس کرتا ہے کہ جب اس کے پیرنٹس توحید والے ہوں، اللہ والے ہوں، دیندار ہوں، اور بچے اگر جو ہے بے دینی بچوں کے اندر ہوتی ہیں، تو آپ سنتے وقت اس درد کو محسوس کریں جو اس وقت نوح علیہ السلام محسوس کر رہے تھے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں ان آیتوں میں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اور نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ کشتی پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 22 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. اور وہ کشتی جاری تھی، اس کو لے کر موجوں کے درمیان پہاڑ جیسی اونچی اونچی اس کی موجیں تھیں. اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور بیٹا کنارے پر تھا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور تم نافرمانوں کے ساتھ مت ہو جانا. آیت نمبر 43 قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بیٹی نے کہا ضرور میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر تو وہ بچا لے گا مجھے پانی سے. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے کی بات سن کر نہیں کوئی بچا سکتا ہے آج اللہ کے حکم سے مگر بچائے گا وہی جس پر اللہ رحم کرے. اور اسی دوران حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج، پھر وہ بیٹا بھی ہو گیا ڈوبنے والوں میں. آیت نمبر 44 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک ہو گیا پانی، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور رکی کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا تباہی ہے گنہگار قوم کے لیے. آیت نمبر 45 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، پھر عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک آپ کا ہر وعدہ سچا ہوا کرتا ہے، اور آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں. آیت نمبر 46 قال يا نوح إن
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح، بے شک وہ نہیں ثابت ہو سکا تیرے اہل میں سے، بے شک اس کے عمل نیک نہیں تھے، سو تو سوال مجھ سے نہیں کرنا اس کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ سن، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تیرا شمار جاہل نادانوں میں نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 47، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ میں سوال کروں اس سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، تو نے اگر مجھ پر رحم نہیں کیا تو ضرور میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آیت نمبر 48، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں تجھ پر اور مختلف نسلوں پر، ان کی جو سوار ہے تیرے ساتھ، اور بہت سی ایسی امتیں بھی جنہیں ہم مزے اٹھانے دیں گے دنیا کے، فائدے دیں گے دنیا کے، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ چلیے آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کے قصے میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ اب تک جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اب یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب نوح علیہ السلام کو کرنا کیا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی یعنی کہ یہ جو ہے تنور ابلنے لگے، وفارت تنور جو آپ دیکھے لکھا ہوا ہے، فارا یہ کیا ہے؟ فارا اسی سے نکلا ہے جیسے کہ فوارہ اردو میں ہم کہتے ہیں، جی بالکل وہی ورڈ ہے کہ اس وقت جو سیلاب آیا تھا وہ جو ہے پانی زمین سے بھی نکل رہا تھا اور وہی جو ہے وہ آسمان سے بھی وہ برس کر، اور اس طریقے سے اس سیلاب کو آپ ذرا امیجنیشن میں لے کر آئے کہ کیسا سیلاب ہوگا وہ۔ پھر اللہ نے جو حکم دیا کہ آپ جو ہے جوڑے جو دو کر کے جوڑے جو ہے وہ رکھ لے، اور آپ کے گھر والوں کو بھی ٹھیک ہے چلے، اور اللہ نے یہ ان کو جو ہے ایک انسٹرکشن دے دیا تھا کہ ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، اور آخری فیصلہ اللہ نے سنا دیا تھا کہ دیکھو جو لوگ اب تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں بس وہی، اس کے آگے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ آخری فیصلہ تھا نوح علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے یہاں پر دیکھیں کہ جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے بتایا کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دے ہم پر کہ بھائی تمہارے گھر والوں میں سے جس کو ایمان لانا تھا وہ لے آیا، اب کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کتنا غم کا مقام تھا نوح علیہ السلام کے لیے۔ 950 سال ایک بندہ کوشش کرتا ہے اور اس کی تبلیغ میں اور اس کے یعنی کہ کوشش میں چند لوگ ہی ایمان لے آئے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 کے آخر میں کہہ رہے ہیں نا، الا قلیل۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب اللہ کا حکم ہوا اور روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک یہ سیلاب جاری اور ساری رہا، 6 مہینے تک زمین سے پانی نکلتا رہا، آسمان سے پانی برستا رہا۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ کا حکم آیا، وقالا، اور نوح علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا اور دعا کیے، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔
نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ کشتی پر، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان سے کہنے لگا اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے اس کشتی پر جو ہے وہ سارے لوگ سوار ہو جاؤ، اور اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہوگا، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہاں مجریحہ دیکھیے کہ قرآن میں واحد ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے را کے نیچے کھڑی زیر ہے، جس کو آپ مجریحہ نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ تلاوت کے خلاف رول ہے۔ تو آپ کو اسی طریقے سے اس کو جو ہے پڑھنا ہے، رے کر کے آواز نکال کر پڑھنا ہے آپ کو، اور ایک ہی مقام ہے، باقی اور کہیں پر بھی یہ انداز آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کے نام سے اس سفر کو شروع کیا۔ اللہ کا جب حکم آیا اور سارے لوگوں کو سوار اس لیے کیا، جوڑے جوڑے سے کیوں سوار کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کی جو دنیا بسانی تھی، آگے جو نسل چلانی تھی، وہ جوڑے سے ہی چلانی تھی، اور میرا رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ تو ایک منظر تھا سیلاب کا، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ بالکل ابھی سیلاب کی شروعات ہی ہوئی تھی۔ دیکھیے ہم اس کو تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں اگر یعنی کہ ابھی بظاہر اگر ہم کہیں کسی سین کو دیکھ لیں یا کچھ، سیلاب کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ پانی زمین سے نکل رہا ہے، اور اس پر اگر بارش بھی ہوتی رہے تو سوچیں آپ ذرا کتنا خوفناک منظر رہا ہوگا وہ جو نوح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ، یہ لوگوں کے ساتھ جو اللہ نے کیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اب اس سین کا یا اس اسٹوری کا دوسرا پہلو ذرا آپ دیکھیں۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا، دیکھیں نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا اور ان کی وائف، پیچھے اللہ نے کہہ دیا تھا نا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا تقریباً یام نام تھا، وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، وہ اور ان کی بیوی۔ بہت ہی دردناک بھرا یہ آیتیں آپ جب سمجھیں گے نا تو اتنا خوف ہے اس کے اندر، اتنا درد بھرا ہوا ہے ان آیتوں کے اندر کہ جب نوح علیہ السلام اللہ سے بات کریں گے، ایک داعی دین کا دل کتنا مضبوط ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کی طرف سے۔ منظر کیا ہوا دیکھتے ہیں، ایک طرف سیلاب آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی جاری تھی ان کو لے کر موجوں کے درمیان، اور اس کی موجیں کیسی تھی؟ جیسے کہ اونچے اونچی پہاڑ۔ سوچے پہاڑ کتنا اونچا ہوتا ہے، اور اتنی اونچی اونچی اس کی جو لہریں تھی، جو سیلاب کی اور اس دریا کی جو موجیں تھی، اتنی اونچی اونچی تھی۔ جب یہ منظر نوح علیہ السلام نے دیکھا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو دیکھا کہ وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ کشتی میں نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کے اس درد کو، اس پکار کو ذرا آپ بھی محسوس کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے آواز دی، اے میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو آواز دے کر کیا کہا؟ کہا کہ وہ اور جو ان کا بیٹا جو ہے معزل یعنی کنارے پر کھڑا تھا۔ اپنے بیٹے کو جب انہوں نے آواز دی نوح علیہ السلام نے، اور بیٹا کنارے پر کھڑا تھا، کہنے لگے یا بنی ارکب معانا ولا تکن مع الکافرین۔ سبحان اللہ، کتنا پیار ہے اس ایک سینٹنس کو، ذرا غور سے آپ پڑھیں۔ اے میرے بیٹے سوار ہو جا میرے ساتھ، اور تو نافرمان کافروں کے ساتھ مت جا۔ کیوں ایسا کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں گے وہ کافر ہوں گے، اور میں انہیں غرق کرنے والا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کو تو گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ میرا بیٹا اب تک کشتی میں سوار کیوں نہیں ہوا، اور بیٹے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کشتی میں جو لوگ ہیں اللہ نے ان کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے انہیں پار لگانے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اتنے پیار سے وہ باپ بلا رہا ہے، اور بیٹا اتنا بدبخت تھا۔ اس کا جواب سنیے آیت نمبر 43 میں کہتا کیا ہے؟ قال، بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل، ضرور میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھے کہ یہ ہے کفر کی اور شرک کی نشانی
کہ جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں نا، جن کی نظریں دنیا پر ہوتی ہے، وہ دنیا کی چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں پر توکل کرتے ہیں. اور جو بندے مومن، یعنی کہ جس کے دل میں اللہ ایمان ڈالتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، اس کی نگاہیں اللہ پر ہوتی ہیں، اللہ کے حکم پر ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی کو چوز کیا، یا اللہ نے حکم دیا کہ کشتی میں آپ سوار ہو جائیں. نوح علیہ السلام نے بالکل بھی کوئی چو چرا نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا مذاق کر رہے ہو آپ مجھ سے، یہ اتنی بڑی 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 لہریں، یہ ٹوٹی پھوٹی سی کشتی، یہ میں نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، میں تو بوڑھا کمزور سا، میرے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، یہ کشتی میں جو ہے وہ سوار ہوں گا میں. اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا. بس اللہ کا حکم آیا، نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اور جس کا حکم ہے اس کو لے کر سوار ہو گئے. لیکن بیٹا چونکہ کفر تھا اس کے اندر، وہ مادہ پرست تھا، مٹیریلزم تھا اس کے اندر، تو اس نے دیکھا کہ چھوٹی سی کشتی اتنی موجوں میں ان کو ڈبو دے گی تو یہ مجھے کیا بچائے گی. اور اس نے پہاڑ کے اوپر بلیو کیا. وہ پہاڑ کے کسی کنارے پر کھڑا تھا اور کہنے لگا نہیں نہیں، یہ کشتی کیا مجھے بچائے گی، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے پھر کوشش کی، پھر سوچا کہ بچے کو میں سمجھاؤں، اپنے پاس بلاؤں. قالا، نوح علیہ السلام کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نہیں کوئی بچا سکتا ہے آج اللہ کے حکم سے، ہاں مگر بچے گا وہی جس پر اللہ رحم کرے. اللہ اکبر. کتنا بھروسہ دلا رہے تھے نوح علیہ السلام. بڑی کوشش کی لیکن ان کا بیٹا یام ان کے ساتھ نہیں آیا. یہ کنورسیشن چل ہی رہا تھا. And on the spot وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور اسی دوران حائل ہو گئے ان دونوں کے درمیان ایک موج، پھر وہ بیٹا بھی ہو گیا ڈوبنے والوں میں. سوچئے، نوح علیہ السلام اللہ کے وہ بندے گزرے ہیں جو 950 سال اللہ کے دین کا کام کر کے، اور پھر یہ حکم آیا کہ اب آپ اپنے لوگوں کو لے کر جائیں، اور نوح کا بیٹا سامنے ڈوب گیا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ کون سے لوگ ڈوبنے والے ہیں؟ ظالم لوگ ڈوبنے والے ہیں. سوچے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا دل پر گزری ہوگی اور کیا حال ہوا ہوگا نوح علیہ السلام کا. لیکن یاد رکھیں کہ ایک بندے مومن اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ ہمیشہ راضی رہتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہوا کیا. بس اللہ کو یہ کروانا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے، دیکھیں بہت بڑا لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے، کیا ضروری تھا نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ان کے بیٹے کو ڈبانا؟ آپ بولو گے نہیں ضروری تو نہیں تھا، بھائی پہاڑ پہ تک کسی کونے کوپچے میں لے جا کے اللہ تعالیٰ ڈبا دیتے. کیوں نوح علیہ السلام کو اتنا بڑا غم اللہ نے دیا؟ تو یاد رکھیں کہ کوئی اپنا جب ہمارے سامنے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بندے کو صبر آ جاتا ہے. اگر وہ ان کی نظروں کے سامنے نہیں ڈوبتا تو نوح علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں امید رہتی، ان کی نظریں ٹکی رہتی کہ کبھی تو میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا، ہم موج میں کہیں ہاں وہاں ہو گیا ہوگا. اس غم سے اللہ نے بری کیا. تھنک پازیٹیو، ان آیتوں کو آپ پازیٹیوٹی میں لیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑے غم سے بچایا. ایک بندی کو میں جانتی ہوں، اور کہ اس کا 18-19 سال کا بچہ گھر چھوڑ کر چلا گیا. آج تک اتنے سال ہو گئے وہ ماں نظریں ٹکائے رہتی دروازے پر، اس صدمے میں جی رہی ابھی تک کہ کاش میرا بچہ کبھی تو لوٹ کر آئے گا، کبھی تو لوٹ کر آئے گا. اچھا اگر اس کے سامنے فوت ہو جاتا تو اس ماں کو کم سے کم تسلیت ہو جاتی یہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے. تو وہی میں کہہ رہی ہوں، آیتوں کو آپ بالکل نیگیٹیوٹی میں نہ لیں، پازیٹیوٹی میں لیں کہ نوح علیہ السلام کے سامنے ڈوبا بچہ تو کم سے کم اس اللہ کے بندے کے دل کو ٹھنڈک تو ہوئی کہ میرا بچہ میرے سامنے چلا گیا. اور اس طریقے سے ڈوبتا تو غم میں ساری زندگی گزارنی پڑتی انہیں. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْأَرْضُ ابْلَعِي، اور حکم دیا واہ نے اے زمین کیا نگل لے اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا.
اور خشک ہو گیا پانی اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور رک گئی کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا تباہی ہے گنہگار قوموں کے لیے۔ جی سوچے، 6 مہینے تک یہ سلسلہ بارش کا زمین سے پانی نکلنے کا فوارے کی طرح جاری رہا، 6 مہینے تک۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اصل میں مٹیریلزم کی کشتی نہیں تھی، صرف وہ لکڑیوں کے تختوں کی کشتی نہیں تھی، وہ ایمان کی کشتی تھی۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی بڑی بڑی ٹائٹینک جیسی کشتیاں بھی ڈوب جاتی ہیں، لیکن ایمان کی کشتیاں کبھی نہیں ڈوبتی ہیں۔ جب تک میں اور آپ اس دنیا میں ایمان کی کشتی میں سوار رہیں گے، تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے رہے گا۔ جو ہی ہم نے ایمان کی کشتی کو چھوڑا اور دنیا کی کشتی میں سوار ہو گئے، اسی دن ڈبو دے گا اللہ مجھے اور آپ کو، کچھ باقی نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا اپنی بیوی بچوں کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ کیا اللہ کا تعارف نہیں کروایا ہوگا؟ جنت جہنم کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا؟ تو غلط سوچ رہے آپ۔ نوح علیہ السلام نے سب کچھ بتایا تھا، تو باقی 3 بیٹے الحمدللہ ایمان والے تھے نا، جو ان کے ساتھ سوار ہوئے۔ بیوی اور بیٹا سوار نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے کہ جو ایک داعیت دین ہوتا ہے یا ایک ایمان والا بندہ اپنے گھر کے لوگوں کو نہ سمجھا اور باہر سمجھاتا پھرے، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی کبھی گھر کا ماحول اچھا ہوتے ہوئے بھی، ماں باپ اچھے ہوتے ہوئے بھی، بچے باہر کا اثر لے لیتے، اثر انداز ہو جاتے، بہت زیادہ وہ ایفیکٹ لے لیتے باہر کا۔ تو آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے ارد گرد میں کتاب اور سنت کی ایک باؤنڈری کھینچ کر رکھیں، تاکہ یہ جو سماج جو ہے، یعنی کہ اپنے ہی خواہشات میں ہمارے بچوں کو بہا نہ لے جائے، ایمان کی کشتی سے ہمارے بچوں کو اتار نہ سکے۔ آپ اپنے بچوں کا عقیدہ اور ایمان ایک دم پکا کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چھوڑ دے، بچوں کو بے فکری سے چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کے ایمان اور ان کے تقوی اور ان کے جو ہے وہ توکل کو پکا کیا ہے اللہ پر۔ پھر پیرنٹس کو فکر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا بچہ جہاں ہوگا اللہ کے تقوی کے ساتھ ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور جو ہے بچہ، دیکھیے کہ نوح علیہ السلام اتنے پیارے نبی ہو کر اللہ کے اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو نہیں بچا سکے۔ آج امت محمد یہ کتنی غفلت میں زندگی جی رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک بے بسی بھی نوح علیہ السلام کی بتائی گئی کہ بھائی، جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ رسول جو ہے وہ جو چاہے وہ رسول کر سکتے ہیں، اور رسول کے چھڑائی کو کون پکڑے، استغفر اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو جب یہ بہت بڑی مثال ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا، اسی طریقے سے آگے چل کر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ نہیں بچا سکے لوط علیہ السلام۔ یہ سب بری مثالوں میں آتے ہیں کہ اگر آپ کتنے بھی دیندار ہوں، تقوی والے ہوں، اللہ والے ہوں، اگر آپ کے اپنے پیارے ان کے اندر ہدایت کی تڑپ نہیں ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا، ہدایت کوئی زبردستی چپکانے کی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ پر چپکا دیں اور کسی پر چپکا دیں۔ یہ ہدایت کا گلو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نہیں لیا، وہ نہیں چپک سکا ہدایت پر، اور اللہ نے ڈبا دیا اس کو۔ اللہ نے کیا ڈبایا؟ اس کی کرتوتوں نے اس کو ڈبایا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، تمہارے گناہ ہے جو تمہیں ڈبا دیتے ہیں۔ اللہ تو بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بہت ہی زیادہ۔ پھر اسی کے بعد دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ زمین اور آسمان کو کہا گیا کہ جو ہے وہ تو اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا۔ یہی ہے، دیکھیں یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا اور آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا۔ 6 مہینے تک نوح علیہ السلام کی بنائی بھی وہ کشتی جس کا ان کے جو کافر سردار مذاق اڑا رہے تھے، اللہ نے اس کشتی کو اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ اور لوگ کہتے ہیں نا ٹائٹینک جیسی، میں نے کسی آیت کے تفسیر میں ٹائٹینک کا پورا قصہ جو ہے وہ بیان کیا تھا
کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا ٹائٹینک والوں پر، کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا. اس کو تو گاڈ بھی ڈبا نہیں سکتا ہے. وہ جملہ اللہ کو بہت ناپسند ہوا، اور ان کے بنانے والوں کی ایک ذرا سی چھوٹی سی ایک دم مائنر غلطی کی وجہ سے کشتی ڈوبی ہے. وہ اللہ کو دکھانا تھا کہ بھائی تم بڑے نہیں بن سکتے ہو اللہ کے آگے، تم گاڈ کو ہرا نہیں سکتے ہو، عاجز نہیں کر سکتے ہو. اور اللہ نے اتنی بڑی جو ہے ان کو سبق لینا چاہیے ان تمام باتوں سے. اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 45 میں اب دیکھیے نوح علیہ السلام کو تو بڑا جھٹکا لگا. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ بھائی تجھے میں اور ایمان والوں کو بچا لوں گا، تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، یہ کیا سین ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَ نُوحُ رَبَّهُ، اور پکار کر کہا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. کیا کہا؟ ذرا ان کی پکار سنیے اور اس درد کو محسوس کریں. نوح علیہ السلام کہنے لگے فقالا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. کہ اللہ بے شک میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، ارے میری فیملی ممبر تھا وہ، اور بے شک تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوا کرتا ہے، اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھیے جھٹکا تو لگا نا نوح علیہ السلام کو کہ یہ کیا ہو گیا. ایسے ہوتا ہے، دیکھیے پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کے بچوں کے اندر کتنی مکاریاں یا غداریاں یا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایسی بے ایمانیاں بھری پڑی ہے کہ بچے سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے. نوح علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا انہوں نے کہ میں اللہ کا نبی 950 سال تبلیغ کر کے آیا ہوں میں. آج اللہ نے جو ہے ایک فیصلہ سنا دیا، بھائی اب آگے کوئی ایمان نہیں لائے گا، کسی کو ہدایت نہیں ملنی ہے. اب میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ نوح علیہ السلام نے دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے حکمت. انبیاء اور رسولوں کو یہ حکمت دی جاتی تھی کہ ان کو ایک سینس ہوتا تھا کہ اللہ سے کیسی باتیں کرنی ہے. بڑے پیار سے السلام نے اللہ کے آگے اپنی بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ پیچھے آپ بول رہے تھے کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ میرا بیٹا تو میری فیملی ممبر میں سے تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب سنیں، بڑا زبردست. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ نہیں تیرے گھر والوں میں سے تھا، وہ تیرے گھر والوں میں سے ثابت نہیں ہو سکا. نوح کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ تو اب اس آیت پر ایک بہت بڑی غلط فہمی کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل جو ہے وہ نا نیک نہیں تھا، وہ بدکار تھا، وہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. اے نوح فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، تو تو مجھ سے پوچھ مت، مجھ سے سوال مت کر جس کے بارے میں تجھ کو کچھ پتا نہیں ہے. ڈانٹ دیا اللہ نے نوح علیہ السلام کو، اتنی جرت تم مجھ سے سوال کرو گے؟ نوح علیہ السلام نے فوراً اپنی جو ہے اپنی کریکشن کیا اور کہنے لگے انی اعیذک، کہ اللہ بے شک میں جو ہے میں پناہ میں آتا ہوں تیری. اللہ میں سمجھ گیا ہوں اس بات کو، میں نصیحت کرتا ہوں. سوری، یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سن نوح، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اور تجھے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کہیں تو جو ہے وہ نادانوں میں سے نہ ہو جائے، تو جاہلوں کی بات نہ کرنے لگے. استغفر اللہ. سوچے ایک ڈانٹ ملی نوح علیہ السلام کو، فوراً ٹھیک ہو گیا، ارے یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس وقت تو میں اللہ کا نبی ہوں اور میں ذاتی رشتوں میں کہاں پڑ گیا، یہ میں اللہ سے کیا پوچھ بیٹھا. فوراً ان کو کلک ہو گیا. اور اب دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس آیت میں ایک جس بات کا خلاصہ کیا گیا وہ یہ ہے انبیاء اور رسولوں کا جو کہنا چاہیے کہ ان کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ نسل سے نہیں چلتے ہیں، ایمان سے چلتے ہیں. جی ہاں، انبیاء اور رسولوں کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟
ایمان والے ساتھی ہوتے. بس سمجھ جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچا ایمان آنے کے بعد یا پھر صحیح دین پر عمل کرنے کے بعد سگے رشتے چھوٹ جاتے ہیں، سگے رشتے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جو آپ کو ابھی اہل ایمان بنایا ہے تو اب آپ کے ساتھی حسب نسب سے نہیں چلیں گے. ایمان والے کا خاندان ایمان والوں سے چلتا ہے. نوح علیہ السلام ایمان والے تھے، اس وقت کے نبی تھے. ان کے اہل، ان کے ساتھی جو ایمان والے تھے، ان کے اہل، اللہ نے وہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں اس کو بچا لوں گا. جو ہی نوح علیہ السلام کو کلک ہوا، نوح علیہ السلام فوراً سیدھے ہو گئے. کچھ بھی آرگیومنٹ نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نہیں اللہ تعالیٰ آپ تو بولے تھے میرے بیٹے کو کیوں ڈبا دیا، ایسا کیا ویسا کیا. کیا پتہ چلا؟ دین کے معاملے میں ذاتی معاملات کو نہیں انوالو کرنا چاہیے. نوح علیہ السلام کہنے لگے، آیت نمبر 47 میں دیکھیں، قالا، نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. نوح علیہ السلام کہنے لگے، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ تیری کہ میں تجھ سے پوچھوں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور اپنی غلطی کا احساس ہوا انہیں. معاف کر دے اللہ مجھے، اللہ مجھ پر میرے حال پر رحم کر. اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو اللہ میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ہوتا ہے ایک سچے ایمان والوں کی پہچان، ایک سچے داعی دین کی پہچان، کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ سوال جواب نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو مان لیتا ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. اور پھر اسی کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، ہاں اے نوح، اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف، ہاں ہماری طرف سے، اور برکتیں تجھ پر ہو اور مختلف تیری نسلوں پر برکتیں ہوں، ان کی جو سوار ہوئے ہیں تیرے ساتھ، اور بہت سی ایسی امتوں پر بھی جو ہے برکتیں ہوں جنہیں ہم مزے اڑانے دیں گے دنیا میں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ بڑی سخت بات ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ترجمے پر. یہ تھا آخری فیصلہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی قوم کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچایا، اور جیسے کہ یہاں پر آیا تھا کہ جودی پہاڑ، آگے بھی ہم پڑھیں گے جا کر کے، وہاں پر ایک جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور جو ہے وہ جودی پہاڑ، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کشتی کو جو ہے وہ سلامت رکھی ہے، حفاظت کی اللہ نے. ترکی کے قریب قریب میں خیر کچھ ٹائم پہلے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ تو اوپر سے انہیں نظر آ رہا تھا کشتی نما کوئی چیز تو جودی پہاڑ پر ہے. خیر اس کا نام بدل کر کچھ اور ہی لوگ جو ہے وہ پیش کرتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جودی پہاڑ پر وہ کشتی آج بھی موجود ہے. اینڈ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دی ہے، اس کشتی کو. تو جب میرا اور آپ کا ایمان ہے، الحمدللہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو نشانی بنائی ہے، تو ڈونٹ وری، بیفور قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو ڈسکور کروا کے دکھائیں گے اس کشتی کو، تاکہ لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے کہ یہ وہ کشتی ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جیسے پیچھے ہم نے فرعون کے بارے میں آیتیں پڑھی، اللہ نے اسے وعدہ لیا تھا کہ تیرے جسم کو میں عبرت کے لیے جو ہے باقی رکھوں گا. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. تو میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے بارے میں بھی کہ اللہ نے اس کو سلامت رکھا ہے. اینڈ یہ الگ بات ہے کہ کئی ہزار سال سے وہ کشتی وہاں پر اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اینڈ ابھی تک انسان اس کو ڈسکور نہیں کر پایا ہے، کیونکہ جس جگہ وہ ہے وہ بہت برفیلا علاقہ ہے. یعنی اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں وہاں پر کہ انسان وہاں پر چڑھنے کی مطلب ابھی تک بہت کوشش کر رہا ہے لیکن چڑھ نہیں پایا وہاں تک. آپ بائی پلین تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، لیکن وہاں پہ چونکہ پورا برفیلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو اور اس ٹائم میں بھی خیر ریتیلا علاقہ تھا، تو وہاں پہ تو کوئی ایسا پلین کو اتارنے جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ. لیکن ایک آخری بات جو یہاں پر اللہ نے کہی ہے کہ اب جو لوگ اس کشتی میں سوار تھے
تم پر جو ہے وہ سلامتی اور برکت رہے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ دے دیے کہ ان فیوچر آگے جو ہے یعنی کہ آگے چل کر جو نسلیں ان سے آئیں گی، یہ اللہ نے اشارہ دیا. ذرا آپ تھوڑا سا ترجمے پہ دھیان دیں. بہت سے ایسے لوگ بھی اس کشتی کے جو لوگ ہیں اس کے نسل میں سے آئیں گے جنہیں میں دنیا کا بہت مزہ دوں گا، فائدہ دوں گا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اس مزے کا، اس فائدے کا اگر دنیا والوں نے غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ بول رہے پھر میری طرف سے اس کو دردناک عذاب ملے گا. یہ کیا نشانی تھی اللہ کی طرف سے کہ آگے بھی اب یہ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں الحمدللہ یہ تو ایمان والے ہیں، لیکن اللہ نے اشارہ دے دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ آگے شرک کفر جیسا فتنہ واپس ہوگا. اس لیے تو عذاب کی بات ہے نا، دردناک عذاب کی بات. سارے ایمان والے نہیں ہوں گے. آگے چل کر یہ جو پیچھے فتنہ ہم چھوڑ کر آئے ہیں یہ آگے بھی رہے گا. دیکھیے نوح علیہ السلام کہ جو وہ کہ طوفان نوح جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو دنیا اللہ نے بسائی، یہ چند جو لوگ کشتی میں سوار ہو کر آئے تھے، تو یہاں پر جو دیکھے کہ دنیا ثانی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ نئی نئی نسلیں جو ہیں وہ جنم لی اور نئی نئی نسلیں جو ہیں آگے اللہ نے بڑھائی. اور پیچھے سب کفر شرک سب کچھ اللہ نے نیست و نابود کر دیا تھا. یہ وہی اللہ ہے جس نے نوح علیہ السلام کی دعا پر سارے کفر کو، شرک کو پانی سے دھو دیا تھا. آج بھی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اپنے گھروں سے شرک کو، کفر کو ایسے ہی صاف کر دے، پاک کر دے. اپنے دلوں سے شرک کو ختم کر دے، کیونکہ جب تک آپ اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں کریں گے کچھ بات نہیں بنے گی. اور آج ضرورت ہے کہ اس وقت چلیے کہ طوفان نوح کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا سے جو ہے کفر اور شرک کا جو ہے وہ صفایا کر دیا تھا. آج میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کے اطراف میں ایک کتاب اور سنت کی باؤنڈری کھینچیں، تاکہ بھائی میرے بچے اس جو ہے وہ سیلاب میں یا کفر اور شرک کے جو ہے وہ طوفان کے لپیٹے میں نہ آ جائے. آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ الحمدللہ کہ کسی ایسے سیلاب میں یا طوفان سے اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام امت کے بچوں کی، ساری انسانیت کے بچوں کی، وہ کفر کی طرف نہ جائے. تو آج میں اور آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو بس آپ اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں اور ان کے ایمان کو تازہ رکھیں، ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ باہر کا یہ سیلاب ان کے اندر نہ آ سکے. باہر کے یہ جو شرک اور کفر کا سیلاب ہے اس کے سیلاب میں وہ نہ آ جائیں. آمین یا ربی. تو الحمدللہ 48 تک ہمارا ہو گیا. انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.